مسلمان کی نظر یہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے. مسلمان کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کتاب اللہ پر ہونی چاہیے. مسلمان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کہ انہونی کو ہونی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں. فعال لما یرید، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب دے کر قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کتنی عجیب بات بیان فرماتے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. کیا مطلب ہر چیز کے بارے میں؟ کہ ہر چیز انسان کی روحانی، انسان کی عقلی، انسان کی علمی اور انسان کی اقتصادی، انسان کی سیاسی، انسان کی انفرادی، انسان کی اجتماعی، جس قسم کی بھی انسان کے مسائل اور ضرورتیں ہو سکتی ہے، ان تمام کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا حل اللہ کی کتاب نے بیان کیا. اور آج مسلمان اس کا حل کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ مسلمان اس کا حل یہ مغربی کلچر میں تلاش کر رہا ہے. مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اگر آج دنیا کے ساتھ میں آنکھ میں آنکھ ملا کر یا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. نہیں، مسلمان کی ترقی کے لیے اس کو سب سے پہلے کتاب اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں کبھی مسلمان نہیں رہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی. اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنے اسکالر ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے اسکالر نہیں رہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی جو مسلمانوں نے خرید کر رکھی ہے، غیروں سے ہی صحیح، جتنی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی. سب کچھ ہے. اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ہے ایمان کی کمزوری. ایمان کمزور ہو گیا. قرآن سے وابستگی نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وابستگی نہیں رہی، جس کی وجہ سے غصہ ان کا غصہ السیل. امت کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری نظریں ہم سے ہٹی اور دنیا کے اسباب پر پڑی. تم نے اپنی کرسیوں کو بچانا، تم نے اپنی دولت کو بچانا، تم نے اپنا دنیا کو بچانا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا. تو جاؤ، ہم نے بھی تمہیں دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دیا. کھاؤ ٹھوکرے تم. کبھی امریکہ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی یورپ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی برطانیہ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے. ایسے ہی تمہاری زندگی ذلت کے ساتھ گزرتی رہے گی.